اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان۔ وبہ نستعین، اما بعد۔ مسافر کے لیے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا شریعت نے جو اختیار دیا ہے، پہل اس کی دو شرطیں ہیں۔ اختیار کی پہلی شرط یہ ہے کہ سفر شروع ہو چکا ہو۔ سفر شروع ہونے سے پہلے کوئی بندہ روزہ نہ رکھے تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مثلا کسی بندے کو 11 بجے، 12 بجے یا 1 بجے سفر کرنا ہو، وہ صبح ہی سے روزہ نہ رکھے، روزے کی نیت نہ کرے اور کھاتا پیتا رہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسافت سفر پائی جا رہی ہو، اور مسافت سفر علماء اکرام کے مختصر اختلاف کے ساتھ بعض علماء کے نزدیک 77.5 کلومیٹر اور دوسرے بعض علماء کے نزدیک تقریباً 82.5 کلومیٹر دور کو مسافت سفر مانا گیا ہے، اور ان دونوں اقوال میں راجح قول 82.5 کا ہے، ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ اگر کسی بندے کو 82.5 کلومیٹر دور کا سفر کرنا ہو تو اسے روزہ رکھنے نہ رکھنے کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ 82.5 کلومیٹر دور سے کم کا سفر ہو تو اسے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے سلسلے میں اختیار نہیں دیا جائے گا، روزہ اسے رکھنا پڑے گا۔ مثلا کوئی بندہ کنڈکٹر ہے یا ڈرائیور ہے، 50، 60، 70 کلومیٹر دور کا بھی وہ سفر کرتا ہے اور صبح سے شام تک مثلا 2 مرتبہ ٹریول کر لیتا ہے، جاتا ہے پھر آتا ہے پھر جا کر آتا ہے، تو یقیناً اس میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود ایسے بندوں کو روزہ چھوڑنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور بنیادی طور پر یہ مسئلہ مشقت سے متعلق ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ سفر سے متعلق نہیں رہتا۔ کون سا مسئلہ؟ اگر کسی بندے کو 82.5 کلومیٹر دور سے کم کا سفر کرنا ہو تو اس کا مسئلہ مشقت سے متعلق ہے، سفر سے متعلق نہیں ہے، اور مشقت سے متعلق مسائل انشاءاللہ ہم آئندہ کلپ میں بیان کریں گے۔ باقی یہاں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ 2 شرطوں کے ساتھ مسافر کو روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ باقی رہ جاتا ہے کہ بھئی افضل کیا ہے؟ سفر میں روزہ رکھ لینا افضل ہے یا سفر میں روزے کا نہ رکھنا افضل ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ 3 قسم کی روایات یعنی احادیث ملتی ہیں۔ ایک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور دوسری روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ تیسری روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکھنے اور نہ رکھنے کے سلسلے میں اختیار ہے، چاہے تو مسافر روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ علماء کرام نے ان تینوں روایات کو سامنے رکھ کر کے جو ترغیب دی ہے، ان تینوں روایات کا حل تلاش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس بندے کو سفر میں مشقت کے ہونے کا یقین ہو تو اسے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور جس بندے کو سفر میں مشقت کے نہ ہونے کا یقین ہو تو اسے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور جس بندے کو ان دونوں میں سے کوئی ایک جانب بھی راجح نہ ہو، یعنی نہ تو مشقت کا یقین ہو نہ سہولت کا یقین ہو، تو اسے اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو روزہ نہ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔